اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ. جی آن پوائنٹ آف آرڈر. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شکریہ. ہمارے اس سائٹ کے ایم این اے نے کچھ عمر کی اور کچھ رشتوں کی باتیں کی, تھوڑا سا ماحول انہوں نے بہتر بنایا, لیکن 70-80 سال کی عمر میں اگر بہت سارے سیاستدان قبر میں پاؤں لٹکا کے خچ مارنا چاہتے ہیں اور ہم نوجوانوں کے لیے اس طرح کی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے راستے بند ہو جائے, میرا تو خیال ہے کہ 8 فروری کو آنریبل ایگزٹ تھا ان لوگوں کے لیے. آنریبل ایگزٹ کر کے ریٹائرمنٹ لے لیتے تو شاید بہت بہتر حالات ہو جاتے. لیکن اینی ہاؤ سر, اصل حالات یہ ہیں کہ سر اس ایوان کے اندر 1.5 لاکھ ووٹ لینے والوں کو جو 8 فروری کو آئے ہیں, کہ سر 1.5 لاکھ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں اس ایوان میں, سر ان کو ابڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, ان کی وفاداری بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, ان کی فیملیز کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور سر ہم یہاں پہ جب آپ سے ایوان میں آپ سے فلور مانگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں. فلور یہاں پہ کسی کو نہیں دیا جاتا. 8 کروڑ کے سیشن اس کے اندر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پھلندے جو ہیں وہ پرنٹ کر دیے جاتے ہیں, کبھی بجٹ کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ. لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب آتے ہیں یہاں پہ, آدھے گھنٹے میں 1.5 لاکھ ووٹ والوں کو سر اس پورے ایوان کو ربڑ سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. مفاد کے نام پہ, اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونٹ کے نام پہ, اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو, تمام قانون کو. اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئس کہہ دیتے ہیں, آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں, اور سر ایوان والے منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی کوئی بات کریں, اپنی فیملیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کے بارے میں کوئی بات کریں. سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی. اسپیکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سر جب وہ تھک جائیں تو یہاں ڈپٹی اسپیکر آپ بیٹھ جائیں, اور سر جب وہ بھی تھک جائیں تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. پینل آف چیئر ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیئر ہو جاتے ہیں. سر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آدھے گھنٹے میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمارے منہ کیوں بند کیے جاتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی. سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر سے فارم 47 والوں کی اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے, یا اس کا نام بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے, ایوان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد, اور میں سر اس دن بھی بتانا چاہتی تھی کہ 2 ٹوک موقف ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے, اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے. وہاں پہ سر یہاں پہ فارم 47 والے آ کے ایوان میں ہم آپ کے لیے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے. سر 39,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی, خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں, بچے اس کے اندر شہید ہو گئے, پوئٹ, شاعر, ایجوکیشنٹ, سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہ یہاں پہ ملیامیٹ ہو گیا. 10,500 سر لوگ مسنگ ہیں یہاں پہ. سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لیے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لیے, تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ سر 10,500 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورکن کو آن ریکارڈ یہاں پہ اٹھایا گیا. 10,500 ہمارے کارکنان کو, خواتین کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, ہمارے لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر بے گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. بشرا بی بی ابھی تک سر وہ ضمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں سر, وہ ضمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں, کینسر سروائیور ہے سر, ابھی تک وہ بیٹھی ہوئی, کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کو پر ثابت نہیں ہوئی, لیکن سر وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے سارے کارکنان سر 24 لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر, ہمارے 24 کارکنان شہید ہوئے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کی حکومت نے جو یہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے سر, یہاں پہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. سر آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بنوں کے اندر لاکھوں افراد سر سفید جھنڈا امن کا لے کر نکلے, امن کے سفید جھنڈے کے اوپر سیدھی فائرنگ کر کے امن کے سفید جھنڈے کو خون کے اندر رلایا گیا.
لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. پاڑا چنار میں سر 40 سے 50 لوگ خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے, لیکن سر یہاں پہ ایوان ہمیں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کے بل کی وجہ سے 30,000 کا بل تھا, قتل کر دیا. لیکن دوسری طرف سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کیا کہتی ہے, شعیب تم کدھر ہو؟ سر شعیب نہیں ہوتا, وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائڈ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے, میری اچھی ٹک ٹاک بنے گی. یہ پنجاب کی پرفارمنس ہے. لیکن سر یہاں پہ اس کے اوپر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو 94% لوگ نوجوان پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی ہجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ سر ایوان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. سر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چکزئی صاحب نے یہاں پہ بات کی. عروبہ بچی ہے سر, ہاسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تھی, 17-16 سال کی بچی کی عمر ہے. سر پی ایم ایل این نے اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی 17 سال کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود ہینڈل کرتی ہے. سر کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں. سر اس لیے تو میرے لیڈر نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. 11 لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کے اوپر الزام لگا کے اس کو ابڈکٹ کیا گیا. اسی طریقے سے سر بلوچستان کے حالات دیکھیں, گوادر کے حالات دیکھ لیں, ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کو یہاں پہ تیار نہیں ہے. سر وہ تو موجود ہی نہیں ہوتے. آج بھی سر ایران کے بارڈر کے اوپر ایران عراق سے پاکستانی زائرین سیکیورٹی کے نام کے اوپر 15 دن سے محصور ہے. اور سر میرے ڈیرہ غازی خان کے بہت سارے زائرین ابھی اس وقت ایران بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے نام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سر گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا. کون سی چیکنگ ہو رہی ہے سر خواتین کی جو زائرین گئے ہوئے ہیں؟ لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. سر لا اینڈ جسٹس کے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پنجاب کے اندر سر انہوں نے بجٹ بل کے اندر استعمال کیا کہ سر پہلے تو ویسے ہی پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے, انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے. سر ہم 47 FIR میں بیل نہیں ملتی, ایک بیل خارج ہوتی یا ملتی تو دوسری آ کے اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں پولیس والے. سر پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے بجٹ کے اندر کہ سر یہ جو آپ کورٹ کے اندر اپلیکیشن دیں گے, کوئی بھی اپلیکیشن دے کے جس کے اوپر سر 2 روپے کی ٹکٹ لگی ہوتی تھی, سر اس کی قیمت کر دی 500 روپے. آپ وکالت نامہ دے 500 روپے, آپ ایفیڈیوٹ دے 500 روپے. اور سر ٹکٹ 2 روپے والا نیا انہوں نے پرنٹ ہی نہیں کیا تو سر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو گئے. ایک ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر 500 کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی انصاف بھی جو ہے سر انہوں نے ناپید کر دیا ہے. اور سر آخر ایک دو بات کہ سر آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے لکھا ہے, ذرا سر یہاں پہ فارن منسٹر تشریف لائے. یہاں پہ پاکستان میں سرمے کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ گداگر ہیں. ہمیں پتا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بھکاری لگتا ہوں. لیکن سر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بھکاری ہیں. سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بھکاری یہاں پہ بیچتے ہیں. ہمارا نام ECL پہ ہے, ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے. دوسری طرف سر آپ بھکاریوں کو سٹیمپ دیتے کہ جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اور پاکستان کا نام بدنام کرو. کوئی بھی سر اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آج بھی سر یہاں پہ ایوان کے اندر خواجہ شیراز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, توسا سے سر وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے توسا علاقے میں واپس نہیں جا سکتے تاکہ سر ان سے وفاداری تبدیل کی جا سکے. اسی طریقے سر جمشید دستی صاحب ہیں, دیں ان کو فلور سر, وہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح ان کے گھر پہ 3 بجے جو ہیں وہ چھاپے مارے گئے. امیر سلطان صاحب ہے سر, ان کو اٹھا لیا گیا, ایک الیکٹڈ نمائندے کو غائب کر دیا گیا. فیاض چھجڑا صاحب ہے سر, فیاض چھجڑ صاحب کے بیٹے کو ٹارچر کیا گیا, ان کی والدہ صاحبہ کو ان کی چیخیں سنوائی گئی سر, ان کو جو ہے ایجنسیز نے اٹھا لیا, کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح سر معظم چتوئی صاحب کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہمارے مظفر گڑھ کے ساتھ ہے. اور سر یہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن, سر کوئی MNA بھی مسنگ پرسن ہو سکتا ہے, یہاں پہ ہاؤس پروٹیکشن دینے کو ان کے تیار نہیں ہے. اور سر پورے کے پورے ایوان کے اندر ہر روز یہ منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی وفاداری تبدیل کی جائے, کس طرح وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. نہیں چھوڑنا عمران خان کا ساتھ, سچا کھرا اور بہادر لیڈر ہے, پاکستان کے لیے لڑنے والا ہے, نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ. آپ جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں, آپ جتنے سپریم کورٹ کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहादुर और निडर लोग रह गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं छोड़ेंगे, या आपके लेजिस्लेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। फिर आप जवाब देंगे कि आप हमारी मखसूस नशस्तें कैसे खत्म करते हैं या हमारी माइनॉरिटीज की सीट कैसे खत्म करते हैं। और सर आखिरी बात, अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं। सर ऐसी होती है डेमोक्रेसी, इस तरह होती है डेमोक्रेसी कि आप किसी और पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका मार के बंदर बांट शुरू कर दें। इस तरह नहीं सर डेमोक्रेसी चलने वाली। और सर आखिरी बात, प्लीज सर मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ, आप पूरा दिन ये पार्लियामान को चलाएं और यहाँ पे लोगों को मौका दे के वो अपने इलाके